الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ونفسه سيد الأنبياء والأنبياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اور 6000 سے زیادہ آیات ہیں. ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی نام ہے اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. آیت کی اہمیت کی وجہ سے آیت کا بھی نام ہے. آیت کی اہمیت کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی؟ آواز اب بہتر ہے؟ آ رہی؟ عزیزان گرامی، اب بہتر ہے آواز؟ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اور 6000 سے زیادہ آیات. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ہے. بہت سی آیات کے بھی نام ہے، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ مباہلہ، آیہ ولایت، آیہ بلغ، اور اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر. ماشاءاللہ. آیت تطہیر یعنی پاکیزگی کی آیت. عزیزان گرامی، یہاں بڑے روشن الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرمایا. آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آیت تطہیر کو پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا. مجھ حقیر کے بھی چند الفاظ سن لیجئے جو میری تحقیق ہے. انشاءاللہ کچھ جدید مطالب ہوں گے، تھوڑی توجہ کر لیجئے. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، آیت تطہیر پاکیزگی کی آیت. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت. تو اب یہاں پہ دیکھیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن لوگ تفسیر بدل دیتے ہیں. یہ الفاظ پہنچا نہیں پا رہا. لفظ اہل بیت کو کسی نے نہیں بدلا لیکن اہل بیت کی تفسیر کو بدل دیا. ہیں کون یہ اہل بیت؟ اب وہی مسلمان ہیں، سب وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی لفظ اہل بیت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں. تو میں آج اس طرح سے پیش کروں گا کہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے کون ہے اہل بیت. گرامی، بس آیت پہ غور کیجئے گا، میں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے انما جناب مریم کے لیے جب بات آئی تھی نا تو اللہ نے اس انداز سے فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک،
وصفا کے اللہ مثال، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہیں، پاک دامن ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ طہرہ کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ جناب مریم کی عصمت ثابت ہو گئی بس ایک لفظ سے، کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، طہرہ کے۔ توجہ، ایک لفظ آیا طہرہ کے، جناب مریم کی عصمت ثابت، اور آیت تطہیر میں اللہ فرما رہا ہے انما کلمہ حسر ہے، تاکید ہے، یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے مجمع کی توجہ، میں سارے مجمع کی توجہ رہے۔ لاہور میں میرا آج آخری دن ہے، میں نے مجالس بہت زیادہ پڑھی ہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، میرا گلا خراب ہے، تو تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے انما، دیکھیں یہ لفظ انما بڑی تاکید کے ساتھ آتا ہے، کلمہ حسر ہے، کچھ نہیں سوائے اس کے۔ یرید اللہ، انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ۔ سارے مجمع کی توجہ، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ماشاءاللہ ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ سورہ یاسین کے اختتام پہ اللہ فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جب چیزوں کو بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ جس چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے، سورج کو خلق کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کون بن گیا۔ توجہ، چھٹے امام سے پوچھا مولا کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ صرف کون کہتا جاتا ہے چیزیں بنتی جاتی ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، وہ بس ارادہ کرتا جاتا ہے، چیزیں بنتی جاتی ہیں، یعنی اس کا ارادہ فوری ہے، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات۔ وہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کہ آپ سے رجس کو دور رکھیں۔ سبحان یہ اللہ، جملہ نہیں کہا جا سکا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ ہے آپ سے رجس کو دور رکھیں، آپ سے اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھیں۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہے آغا جوادی آملی، ابھی ان کی تفسیر چھپی ہے تسنیم کے نام سے، 700-800 صفحے کی ایک جلد ہے، اور 80 جلدوں سے اوپر انہوں نے تفسیر مکمل کی ہے، 35 سال میں لکھی، ابھی مکمل ہوئی ہے، اسی سال ایران میں چھپی ہے، نجف اشرف کا ہے، مولا امیر کی بارگاہ میں پیش کرنے کے مولا میں نے لکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھیں۔ بھئی سارا مجمع نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ جو پہنچ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی تک سارا مجمع نہیں پہنچا، تمہارا توجہ جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھیں، آپ کو رجس سے نہیں۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ آپ کو رجس سے دور رکھیں تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت رجس کے پاس علیہ باللہ جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ اگر اللہ یہ فرماتا اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا تو یعنی اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن نہیں، اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، اللہ دور رکھے گا۔ اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے، توجہ فرما۔ بھئی میں نے
بڑے یہ علمی موضوع ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے مشکل سے مشکل بحثوں سے آسان بنا کے پیش کرو۔ آغا جوادی عملی اس زمانے کے سب سے بڑے شیعہ فلسفی مانے جاتے ہیں، ان کی ساری فلسفے کی بحث میں نے 2 جملے میں پیش کی ہے سادہ بنا کے، اگر ابھی بھی نہیں پہنچا سکا سارے مجمع کی توجہ۔ آغا جوادی عملی کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہیں آ رہا تو مانو نہ رجس ہے۔ جس کی فطور ہے قرآن کی زبان میں ہے طے شدہ یہ بات، وہ رجس ہے جو آل محمد سے توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے رجس کو دور رکھا، جسے اللہ نے دور رکھا اسے ہم کیسے پاس لا سکتے ہیں؟ پہنچ رہے جانے کے گرامی میں جو پیش کرتا ہوں میرے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ایک حدیث سے بڑی مفصل اس کا نام ہے حدیث قصاص، مصحف پہ اس کا پڑھنا ثواب ہے، خوشی میں پڑھو غم میں پڑھو، آل محمد نے اپنی ہر خوشی ہر غم میں ہمیں یاد کیا نہیں ہے سارا مجمع عزیزان گرامی، اسی لیے ہم بھی اپنی ہر خوشی ہر غم میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر مقام پہ کہا ہمارے شیعوں کا کیا ہوگا، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اب یہاں پہ آئیے تو حدیث قصہ بڑی مفصل ہے، ہمارے شیعہ سنی کیونکہ مشترک مجمع اہل سنت بھائیوں کے حدیث قصہ وہ پوری جو حدیث ہم کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا بڑی جو مفصل وہ پوری حدیث قصہ بھائیوں کے نزدیک حدیث قصہ کیا وہ جو پیغمبر فرماتے ہیں صرف وہ حدیث ہے، ایسے ہی ہے، توجہ ہاں نہ کرتے رہیے گا۔ بھائیوں کے نزدیک حدیث صرف وہ ہے جو پیغمبر فرمائے، تو حدیث قصہ میں صرف یہ جملے ان کے نزدیک حدیث قصہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑائی اور ہاتھ بلند کر کے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ میں سارے کا ترجمہ کروں گا جو لوگ پہنچ گئے تو اب عزیزان گرامی حبیب خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑا کے فرمایا، کالے رنگ کی۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر کو سفید رنگ پسند تھا، مولا علی کو زرد رنگ پسند تھا آف وائٹ، مولا حسن کو ہرا رنگ پسند تھا، مولا حسین کو سرخ رنگ پسند تھا۔ نہ پیغمبر نے ہری چادر اڑائی، نہ سرخ، نہ سفید، نہ زرد، کالی چادر اڑائی۔ سارے مجمع کی توجہ، کالی چادر کی اڑائی پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو خاموش بیٹھیے گا۔ میں نے بہت سوچا یہ پیغمبر نے کالی چادر کی اڑائی، شیعہ سنی سب محدثین نے لکھا پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے، حرم ہے، تو اللہ نے کہا یہ ساری مسجد حرم، اور جس پہ غلاف ہے وہ ہے بیت۔ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ساری مسجد الحرام حرم اور بیت اللہ صرف جس پہ غلاف ہے اسے کہا جائے بیت اللہ، تو اللہ نے فرق بتایا حرم اور ہے بیت اور جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ حبیب خدا نے بھی کالی چادر اڑا کے فرمایا حرم اور ہے اہل بیت۔
توجہ فرما رہے ہیں نگران ماشاءاللہ بھائی سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا. صحیح مسلم بڑی بڑی جید شیعہ سنی کتابوں میں حدیث کی یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, اور سب نے لکھا کہ چادر میں کون تھے؟ 5. ان 5 کو کہا جاتا ہے اصحاب قصہ. توجہ. تو سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کے فرمایا بھئی آپ سلامت رہیں جو محبت سے سن رہے ہیں, جس محبت سے سن رہے ہیں میرے ٹھنڈے پوٹے الفاظ کو حبیب خدا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی, یہی میرے خاص ہے, یہی میرے عام ہے, یہ سب کچھ ہے میرے لیے. لحمہم لحمی, ان کا گوشت میرا گوشت, وَدَّمُهُمْ دَمِي, ان کا خون میرا خون. سارا مجمع توجہ نہیں فرما رہا. عزیزان گرامی اب کیا کہنا چاہیے تھا, میں مشورہ نہیں دے رہا, دنیا کا اصول بتا رہا ہوں. دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں میرا خون تیرا خون, میرا گوشت تیرا گوشت. باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے میرا خون تمہارا خون, نانا اولاد سے کہتا ہے میرا خون تمہارا خون, دادا اولاد سے کہتا ہے میرا خون تمہارا خون. سارے شیعہ سنی علماء محدثین نے لکھا پیغمبر نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. بھئی ان کا خون میرا خون تو ان کا ہے ہی. کیوں؟ بھئی پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کے بعد داماد اور پیغمبر کے 2 نواسے, تو پیغمبر کا خون تو ان کا ہے ہی, لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون, یعنی جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جو پیغمبر کا خون بہایا وہ رضی اللہ نہیں آیا. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نام ہے. اب سمجھ میں آیا حبیب خدا فرما کیا رہے ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی. حضرت گرامی مسلمانوں نے لکھ دیا, کبھی سوچا بھی لکھا کیا ہے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. حضرت گرامی سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے 53ویں سورہ کی بالکل ابتدا میں والنجم, ستارے کی قسم. تو یہ کون سا ستارہ جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ یہ وہ ستارہ تو نہیں جو سیدہ کے در پہ آیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بے شک بے شک. آپ جیئے جو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی اب ایک اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں خون جگر دے رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے. پیغمبر علی فاطمہ حسن حسین کی محبت میں نہیں بول رہے, وحی سے بول رہے ہیں. وحی الہی سے کلام ہے. حیدری توجہ فرما رہے تھے جانے گرامی, یہ کوئی نہیں ہوائے نفس سے نہیں بول رہے. پتہ نہیں میں اس جملے کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جذبات بول رہے تھے, محبت بول رہی تھی, بھائی کی محبت تھی, بیٹی کی محبت تھی, نواسوں کی محبت تھی. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی اللہ گواہی دے رہا میرا حبیب ہوائے نفس سے نہیں بولتا, جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے. اگر کسی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی ہے. نمازوں کو کاندھوں پہ بٹھائے تو یہ نانا نہیں, یہ اللہ کے رسول ہے. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کو تو بولا, تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت ولایت کے لیے. علی 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 علی
یا علی یا علی یا علی مدد حق توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لحمہم لحمی، مطلب یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزننی، جو چیز انہیں اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، جو انہیں غمگین کرے وہ چیز مجھے غمگین کرتے۔ پھر یہیں پہ اگر رک جاتے تب بھی بہت تھا، لیکن آگے بڑھیں۔ ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ ہے، اگر کوئی ان سے لڑتا ہے تو وہ ان سے نہیں مجھ سے لڑتا ہے، اپنا کہنا جو ان سے لڑا اسے معاف کر دے، جو ان سے لڑا وہ ان سے نہیں، وہ رسول خدا سے لڑا ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ان کی جنگ میری جنگ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی، عصمت رسالت میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جانے گرامی میں پڑھنا چاہتا ہوں آگے، آپ نے کالے رنگ کی چادر اڑائی اور ایک مرتبہ فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت۔ جانے گرامی بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اہل بیت میں اوروں کو شامل کر لیا، کسی کے دل آزارے نہیں کروں، تو اب کوشش کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں ہے، صرف 5 نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ 4 اور نہیں ہیں، ازواج بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا پوری امت ہی۔ مامون الرشید کا نام سن رکھا، عباسی خلیفہ تھا، 8ویں امام کا قاتل، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دربار میں سارے کے سارے علماء کو بٹھا کے امام رضا کو چیلنج دیا، کہا کہ بتائیے اہل بیت کون ہے؟ کیا رسول خدا کی حدیث نہیں ہے کہ انا آلی اہل بیت، میرے آل ہی میرے اہل بیت ہے؟ امام رضا نے فرمایا ہاں، پیغمبر کی آل ہی اہل بیت ہے۔ تو کہا کہ پیغمبر کی حدیث نہیں انا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، جیسے میں نے آپ سے سوال کر لیا، اس نے امام رضا سے سوال کیا مامون نے کہ کیا پیغمبر کی حدیث نے میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا ایک مرتبہ رک جا، سارے کے سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے محدث ہیں، اس میں علماء ہیں، مفسر ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، بتا امت میں صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، امام رضا علیہ السلام نے سوال کیا ہے، مامون نے پہنچ گئے ان پہ سلام، بھئی یہ بتا امت میں صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کا صدقہ حلال ہے، کا ذرا بتا آل پہ، آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کا حرام، کا یہی فرق ہے امت میں اور آل میں۔ توجہ، اب یہ بہت سے بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہتے تھے نہیں ساری امت محمد ہی آل محمد ہے، بھئی یہ عربی والا آل ہے، انگریزی والا آل نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے۔ آل، یہ آل ہے، عربی کا آل۔ حضرت گرامی بھائی ذرا میں بہت ذمہ داری سے چند آیات کی تلاوت کروں گا اور مسئلے کو روشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت گرامی کون کون شامل ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں بس ایک بات روک کے پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں آیت تطہیر ہمارے لیے آیا، آیا مباہلہ ہمارے لیے آیا، آیا ولایت میرے لیے آیا، آیا مودت ہمارے لیے آیا۔ توجہ، جو پہنچ گئے، مولا علی نے اتنی آیات گنوائی یہ ہمارے لیے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے پیش کرو جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ جناب سیدہ نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، سورہ دہر، سورہ حل عطا ہمارے لیے، سورہ مزمل کی آیات ہمارے لیے۔ جناب سیدہ نے اتنی آیات کے لکھا، سورہ کوثر میرے لیے، سورہ حل عطا میرے لیے، اتنی آیات کے لیے سیدہ نے فرمایا میرے لیے۔ مولا حسن نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، مولا حسین نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے۔ جناب زینب نے کوفہ و شام میں کہا ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے، مولا سجاد نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، امام باقر نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے، امام صادق نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا آیت تطہیر ہارون سے کہا ہمارے لیے ہے۔ امام رضا نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے۔ امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ہر امام نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے۔ میں نے اتنے قول پیش کر دیے، ہر امام کہہ رہے آیت تطہیر ہمارے لیے۔ میرا چیلنج ہے کہیں ایک قول دکھاؤ ازواج رسول کا، صحابہ رسول کا آیت تطہیر ہمارے لیے۔
پہنچے یا نہیں پہنچے؟ یعنی گرامی مولا امیر فرما رہے ہیں نا کہ میں اسد اللہ الغالب ہوں. ایک بھی اور ہوتا کہتے ہیں میں بھی ہوں بھائی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی گرامی مولا اتنے القاب پیش کرے. یہ آیت میرے لیے آئی تھی کہ نہیں؟ کوئی کہہ دیتا صحابی نہیں آئی آپ کے لیے. وہاں سب نے مانا یہ آیت آپ ہی کے لیے ہے. عزیزان گرامی جب اس زمانے میں کوئی نہیں کہہ رہا ہمارے لیے تو آج کے لوگوں کا علم زیادہ ہو گیا کیا؟ وہ خود ہی نہیں کہہ رہے ہمارے لیے. علی مولا علی مولا علی مولی فلک مولا علی مولا علی مولا دشمن مکیر والا علی مولا علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ بے شمار لعنت لندن صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں جاتے. آئیے ذرا میں جلدی جلدی پیش کر دوں کیا کیا چیزیں رجس ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے رجس کو دور رکھا. مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک پڑھوں گا, آپ لوگ کہاں تک سنیں گے. میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جلدی جلدی ایک آیت دو ساری تو نہیں پڑھ سکتا, 10 آیات میں ہے. تو اب جن آیات میں اللہ نے رجس کو پیش کیا, اللہ فرما رہا ہے میں نے رجس کو دور رکھا. رجس کو دور رکھا. اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں رجس کیا کیا ہے. جو لوگ پہنچ گئے ہیں, اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہاں اللہ نے 2 چیزیں گنوائی ہیں رجس ہے. اللہ کہتا ہے بت پرستی کے رجس سے باز رہو. بت پرستی رجس ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, زور گوئی زبردستی بات منوانے سے باز رہو. زبردستی سمجھتے ہیں نہیں مانو گے تو ہم مار دیں گے, ہم بم رکھ دیں گے, خودکش حملہ کریں گے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا کہ ہمیں دہشت گردی وہاں ہوتی ہے جہاں علم سے کوئی منطق پیش نہ کر سکے. ایسا کہ ہمیں اب زور کوئی زبردستی بات مانو نہیں تو ہم مانو. دوسرے بت پرست. اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. بولیے یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. عزیزان گرامی تمام کے تمام ہمارے یہاں پہ اہل سنت بھائی موجود ہیں, شیعہ سنی سب مانیں گے کہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, ہے یا نہیں؟ سوائے علی ابن ابی طالب کے, وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ وہ ہیں علیہ السلام, مولا ہے ان پہ درود و سلام. ایسا کہ بھائی کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے علی کے علی ہیں کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. تو ہم پوچھتے ہیں بتائیے کیا کرم کیا؟ تو سارے ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ بتاتے ہیں سارے صحابہ اعلان رسالت سے پہلے, پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے بتوں کو سجدے کرتے تھے. اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم یہ کیا, علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. حیدر 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 یا علی حیدری یا علی. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نامی یا علی. بہت زیادہ وقت نہیں, میرے ساتھ چلتے رہیے گا. تو اللہ فرما رہا ہے بت پرستی رجس ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم رجس کو دور رکھیں گے. اے اہل بیت ہم نے ہر رجس کو آپ سے دور. مجھے دیکھتے رہیے گا, یہ بندہ بگڑتا رہے گا. میں بچے کو نہیں کہہ رہا ہوں, مائک کے لیے کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے. رجس کو بت پرستی رجس ہے. اب سب نے لکھا علی نے کبھی بت پرستی نہیں کی. جس پہ شک ہے یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, تاریخ دیکھ لو. جو مشرک رہا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے بعد. اہل بیت میں وہ ہوگا جس کی تاریخ موحد ہے, جس کی ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اللہ کے خلاف اس نے کسی کی عبادت نہ کی ہو. یہ جناب مولا کائنات کے لیے کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی مولا امیر سے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہو یا مسلمان نہیں ہوا قیدی بنا تو علی نے گردن پہ تلوار رکھ دی, کلمہ پڑھ لے نہیں تو مار دوں گا.
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. زبردستی مولا کائنات نے زندگی میں نہیں بنوایا. سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی حدیث قصہ کے الفاظ ہیں کہ ملائکہ نے سوال کیا یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ جو چادر تلے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہ فرما رہا ہے یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے. پروردگارہ جتنے تو نے رشتے بتائے ہیں اتنے ہی لوگ تھے، سب کے نام لے دیتے. اچھا یہ عام لوگ بھی نہیں ہیں، سارا مجمع نہیں ہے بلکہ پریشان ہو گئے آپ حضرات. بھئی یہ دیکھیں ایک بی بی ہے، 4 مرد، اور عام مرد بھی نہیں. ایک ہے سید المرسلین، ساری دنیا کے انبیاء کے سردار. ایک ہے سید الاولیاء، سارے ولیوں کے سردار. 2 ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، سارے جوانان جنت کے سردار. 4 مرد، چاروں سردار. اور اللہ تعارف کروا رہا ہم فاطمہ تو. کون ہے کہ فاطمہ ہے؟ باقی 4 مرد کون؟ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. اگر پریشان ہے تو تھوڑا سا اور پریشان ہو جائیے. تو جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. اللہ نے تعارف جناب سیدہ سے کروایا. پروردگارہ اپنے حبیب سے تعارف کرواتا. میرے حبیب محمد ہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 نواسے. سارے مسلمان حبیب خدا کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. تو میرا دل کہتا ہے اللہ جواب دے گا میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں. اس لیے میں نے مرکز فاطمہ کو بنایا. جس پہ اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے اسے مرکز پہ پلٹا دو. جو فاطمہ کا محرم ہے وہ اہل بیت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سلامت ماشاء اللہ حیدری یا علی یا علی. توجہ فرما رہی ہے زیادہ نہیں. اللہ فرما رہا ہے میں نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا. آپ سلامت رہیں، آپ لوگ جیئیں. گرامی اللہ نے اتنی خوبصورت اب جہاں جہاں قرآن کریم میں آپ دیکھتے چلے جائیے گا کہ رجس آیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. چلیں اب میں مزید آپ کو زحمت نہیں دیتا، کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. یہاں پہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. 4 چیزوں کو اللہ نے دوبارہ رزق گنوایا. شراب، جوا، انصاب، ازلام. رجس من عمل الشیطان، یہ رجس بھی ہیں اور شیطان کے کام بھی ہے. جہاں جہاں شراب نظر آئے سمجھ جائیے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی عظمت آل محمد میں جانتا ہوں چند زیارات برآمد ہونی ہیں. مجمع بہت بہت دور سے آیا ہے. آپ حضرات بہت دیر سے تشریف فرما ہے. عزیزان گرامی اللہ نے اتنے خوبصورت انداز سے، میں نے بھی صرف چند آیات کی تلاوت کی، ساری آیات اٹھا کے دیکھیے آپ کو آل محمد الگ ہی نظر آئیں گے. ان کی عظمتیں الگ ہیں. 4 اور 5 امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا نا کہ آل محمد پہ ظلم کرو اعوذ باللہ، تب بھی لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا اللہ نے فرمایا کہ ان سے مودت رکھو، ان سے محبت کرو. اس کے بعد لوگوں نے ظلم کیا اور اتنا ظلم کیا گلے کاٹے. بازاروں میں نبی کی نواسیوں کو لے آئے. بانی مجلس نے کہا تھا میں نے اس صحن کا نام رکھا ویڑا جناب زینب، بی بی دا ویڑا جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے نام دے. کیسے پیش کرتے جناب زینب کبریٰ جب واپس تشریف لائیں نا
مدینے تو بی بی نے نہیں کہا نانا آپ کی امت نے مجھے پانی نہیں دیا، میں نے جملہ پڑھ دیا. جانتے بی بی نے کیا گلہ کیا؟ دو باتوں کا گلہ کیا. نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی، نانا آپ کی امت مجھے بازاروں میں لے آئی. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے. ہر آنکھ میں آنسو ہوگا اگر آپ میرے الفاظ پہ غور کریں. الفاظ یہ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ مولا سجاد کے ساتھ جب پہنچی نا مدینہ تو مولا سجاد سے فرمایا بیٹا میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں اپنے نانا کو حسین کا پرسہ پیش کروں گی، میں کہوں گی نانا حسین مارے گئے، میں نانا کو بتانا چاہتی ہوں کیسے مارا میرے بھائی حسین. اجرکم اللہ. مولا سجاد نے دیکھا اگر میری پھپھی مسجد نبوی گئیں، اگر وہاں بیبیاں آئیں میری پھپھی کو اس حالت میں دیکھا تو کوئی دیکھ کے مر جائے گا. نہ جانے کیا حالت تھی بیبی کی کہ جو دیکھتا وہ برداشت نہیں کرتا تھا. بتاؤں کیا حالت تھی. مولا سجاد جانتے میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، جب وہ دیکھے گی نا پھپھی کو کہ پھپھی کے سارے بال سفید ہو گئے تو برداشت نہیں کریں گی. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پھپھی اماں ہم فوراً مدینے نہیں جائیں گے. مدینے کے باہر رکے اور آواز لے کے کہا بشیر جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو میرے بابا مارے گئے. بشیر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ بشیر نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا. نہیں کہا مدینے والوں کا، یثرب والو. کیوں یثرب والو؟ جس نبی کی وجہ سے رکھا تھا نا نام مدینۃ النبی، خود کلمہ گو نے اسی نبی کے نواسے کو مار دیا. کافروں نے نہیں مارا، کلمہ گو نے مارا نبی کے نواسے کو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا. تو بشیر نے بلند آواز سے کہا قتل الحسین بکربلا. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، رونے لگے. پورا مدینہ رو رہا تھا. اتنے میں مولا سجاد پھپھیوں کے ساتھ وارد ہو گئے. کہاں؟ مسجد نبوی. اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. روایت میں جناب زینب نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمایا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا. نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. نانا میں نے سوال کیا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی. جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو بی بی زینب نے فرمایا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتے، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتے. نانا آپ کی امت نے مجھے بازوؤں پہ میری پشت پہ تازیانے مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بانی مجلس کے صاحبزادے نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ خاص مولا حسین کی شہادت کے مصائب پڑھ دیجیے گا. آپ پڑھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم میں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. شیخ جعفر شوشتری بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے. پوچھا مولا ایک روایت میں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا گلا ہے ہمارا، گلے جہاں ختم ہوتا ہے سینہ شروع ہوتا ہے نا وہاں ایک گودال ہوتا ہے. ایک گودال ہے.
اسے اردو میں فارسی میں گودال کہتے ہیں. کہ مولا ایک روایت میں جس نے علی اکبر کو برچھی ماری تھی اسی حسین ابن نمیر کے نے مولا حسین کے گلے کے گودال میں نیزہ مارا, یعنی مولا کو نہر کیا گیا, اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اب مولا حسین کو نہر کیا. دوسری روایت میں ہے کہ شمر نے ذبح من القفا, شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا. سنیے آپ نے روایت, یہ روایت ذبح من القفا, پشت گردن پہ. اور تیسری روایت جو زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے فرمایا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, شمر سینے پہ سوار تھا, آخذٌ بِلِحْيَتِهِ, ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا اور رگوں سے کاٹا. میں نے تو پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. بڑے بڑے جید علماء نے لکھا, مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ گلے کے گودال میں نیزہ مارا تھا, یہ روایت صحیح ہے. پشت گردن سے ذبح کیا, یہ روایت صحیح ہے. یا سامنے سے گلا کاٹا, یہ روایت صحیح. مولا بتائیے کون سی؟ مولا نے رو کے فرمایا تینوں صحیح ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بلند آواز سے گریہ کرتے رہیے گا. آج سب جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے مارا گیا. پتہ نہیں وہ روایت کیسے پڑھوں, میرے بھائی نے کہہ دیا میں صرف عاشورے پہ پڑھتا ہوں, میں وہ جملے پڑھتا نہیں ہر جگہ, کیسے پڑھوں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. ایک مرتبہ کا تینوں روایات صحیح ہیں. پشت گردن پہ پہلے خنجر چلایا شمر ملعون نے, ایک نے نیزہ مارا تھا, پھر اس نے سیدھا کیا, جیسے ہی گھٹنا سینے پہ رکھا سارے تیر ٹوٹنے لگے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نہیں شاید پڑھ سکوں گا وہ روایت, میں نہیں پڑھ سکوں گا. انبیاء, سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھی. جب پہلی ضربت چلی نا تو حضرت آدم نے رخ پھیر لیا, کہا یا رسول اللہ میں حسین کو ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضربت چلی, جناب نوح نے فرمایا یا رسول اللہ آگے آپ جانے اور حسین جانے. تیسری ضربت پہ جناب ابراہیم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اسماعیل کے جب گلے پہ چھری رکھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکوں گا. ضربتیں چلتی رہی, انبیاء رخ پھیرتے رہے. ایک ایسا وقت آیا کہ خود رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے, میں بھی حسین کو. ایک وقت آیا مولا علی نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا نا شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا حسین کو ذبح کرنے کے لیے, شمر نے کہا او عبید اللہ ابن زیاد خنجر تیز تھا لیکن جب بھی میں ضربت چلاتا تھا کسی بی بی کی انگلیاں گردن پہ آتی, وہ بی بی رو رو کے کہتی اے شمر مت مار, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین اللهم صل على محمد وعلى رائٹ سائڈ کسی کا موبائل نکال لیا گر گیا, پلیز اسٹیج پہ بتا دیں مہربانی. موبائل سائڈ جس بھائی کے کھلا وہ اسٹیج پہ
पहुँचा दें मेहरबानी, जिसको भी मिले पहुँचा दें। या अली, या अली, बेशुमार भाई थोड़ी मेहरबानी, जिन्हों मिल जाए मोबाइल दे दे, थोड़ी मेहरबानी, असी कुछ भी नहीं कहांगे, मेहरबानी थोड़ी मोबाइल दे दो, मेहरबानी कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी नहीं, मेहरबानी शुक्रिया, महंगा नहीं गा, सस्ता, थोड़ी मेहरबानी।